لیکن اللہ تعالیٰ ایک دن امام مہدی علیہ الرضوان کو لے آئیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی جمہوریت کو ختم فرما کے حضرت امام مہدی کو بطور حاکم اور بطور خلیفہ نامزد اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے 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 پوری دنیا کے عالم اسلام جتنے ہیں وہ حضرت امام مہدی کے تحت آ کے ان کے حکم کے پابند بنیں گے، اور ایک مرتبہ اللہ پھر خلافت کو زندہ فرمائے گا۔ تو امام مہدی کون ہے؟ میں نے بتایا کہ امام مہدی والد محترم کا نام حضور نے فرمایا میرے والد محترم کے نام پہ عبداللہ ہے، اور امام مہدی کا نام حضور نے فرمایا میرے نام کے اوپر محمد ہے، والد محترمہ کا نام وہ آمنہ ہے، اور حسنی سید ہوں گے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے، ان کے بیٹے حضرت حسن کی نسل میں سے آئیں گے، یہ طے شدہ باتیں ہیں۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، کہاں پیدا ہوں گے؟ اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی جو ان کے بارے میں امام ہیں وہ کہتے ہیں وہ عراق میں پیدا ہو چکے ہیں، سامرا میں پیدا ہو چکے ہیں، اور ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی پیدائش کی جگہ وہ مدینہ منورہ ہوگی۔ حضرت امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے بھائی؟ مدینہ پاک کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کی ولادت جو ہے وہاں پہ ہوگی۔ نمبر 2 بات، اب جب دنیا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ماحول چلے گا کہ دنیا پہ عیسائیت چڑھ دوڑے گی، یہودیت چڑھ دوڑے گی، ماحول بہت خراب ہوگا، اسلام کو تنگ کیا جائے گا، اور پوری دنیا کے بڑے بڑے اسلامی ممالک پہ کفر کا قبضہ ہو جائے گا۔ آپ کا ترکی کا جو استنبول جو ہے، اس کا اصل نام قسطنطنیہ ہے، قسطنطنیہ جس کا آج کل نام استنبول ہے، یہ آج مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، کئی سو سالوں سے مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی استنبول قسطنطنیہ پہ ایک مرتبہ پھر کفر یعنی عیسائیت غالب ہو جائے گی اور اس کو اپنے قبضے میں لے لے گی۔ تو جب یہ سارے ماحول بنیں گے تو پھر میرے عزیز ساتھیوں، اہل اللہ لوگ، ابدال لوگ، قطب اور غوث لوگ، دل کی آنکھ سے دیکھنے والے اللہ کے اولیاء اور نیک اور متبع سنت لوگ جو شریعت کے پابند ہوں گے، یہ لوگ اکٹھے ہوں گے اور یہ کہیں گے یار اب ماحول اتنا ہمارے لیے تنگ کر دیا ہے کفر نے کہ اب حضرت امام مہدی کو ڈھونڈنا چاہیے۔ تو یہ اللہ والے لوگ، یہ متقی پرہیزگار لوگ، جسے صوفیت کے مزاج میں قطب غوث ابدال کہتے ہیں، یہ کائنات کے بڑے بڑے ابدال اکٹھے ہو کے فیصلہ کریں گے کہ یار اب وہ نشانیاں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پوری ہو چکی ہیں، اب امام مہدی علیہ رضوان کو ڈھونڈنا چاہیے۔ تو یہ اللہ والے لوگ ایک جماعت کی شکل میں، علماء کے نزدیک 40 سے لے کر 50 اور کچھ علماء فرماتے ہیں 100 کے قریب کائنات کے سب سے بڑے بڑے ابدال اللہ والے یہ اکٹھے ہو کے شام میں اکٹھے ہوں گے، وہیں سے امام مہدی علیہ الرضوان کی کو تلاش کرنے کے لیے یہ مدینہ پاک پہنچیں گے۔ یہ کہاں پہنچیں گے بھائی؟ یہ مدینہ پاک پہنچیں گے، اور ان کے دل میں کیا ہوگا کہ امام مہدی کو ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ چلتے چلاتے سارے مدینہ پاک میں پہنچ جائیں گے۔ جب یہ مدینہ پاک میں پہنچیں گے تو اب یہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے متعلق پوچھنا شروع کریں گے کہ بھائی کوئی ایسا بندہ یہاں رہتا ہے جس کا نام محمد ہو، باپ کا نام عبداللہ ہو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہو، اور حسینی نہیں بلکہ حسنی سید ہو۔ اگر یہ کوئی نوجوان رہتا ہے تو ہمیں بتائیے۔ تو یہ اللہ والے لوگ مدینہ منورہ میں جب یہ تفتیش کر رہے ہوں گے تو اس وقت بہت سے مہدی وہ سامنے آئیں گے، بہت سے لوگ وہ سامنے آئیں گے اور وہ کہیں گے ہمارا نام محمد ہے، ہم مہدی ہیں، ہم مہدی ہیں۔ تو اس وقت جب وہ اپنے آپ کو مہدی کہیں گے،
اب وہ شکل شباہت میں بھی اچھے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، وجاہت میں بھی ٹھیک ہوں گے، قد و قامت میں بھی ٹھیک ہوں گے، اور وہ آ کے کہیں گے ہاں ہاں جس امام مہدی کے متعلق تم پوچھ رہے ہو وہ ہم ہی ہیں۔ تو یہ قطب غوث ابدال اللہ والے اس بندے کو دیکھیں گے اور اسے کہیں گے ہٹ جاؤ تو وہ نہیں ہے، تو وہ نہیں ہے۔ پھر وہ آگے جائیں گے، پتہ کرتے پورے مدینے کو چھانٹیں گے، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے نا کہ وہ مدینہ پاک میں پیدا ہوں گے، وہ اپنی زندگی کا حصہ مدینہ میں گزارے ہوں گے۔ تو جب یہ ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے مدینہ میں پہنچ کے ایک ایک بندے سے معلومات کریں گے تو بہت سے مہدی ہونے کے دعوے دار مہدی بنیں گے۔ یہ ہر کسی کو کہیں گے تو مہدی نہیں ہے۔ علماء نے کہا اس گروہ نے جو اللہ والا، انہوں نے تو امام مہدی کو نہیں دیکھا ہوگا، تو جب انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا تو ان کو کیا معلوم ہے کہ یہ ہے یا یہ نہیں ہے؟ جب ایک بندہ اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں تو یہ کیوں نہیں مانتے کہ تو مہدی نہیں ہے؟ انہوں نے کوئی تصویر تو نہیں اٹھائی ہوگی۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جو اصل مہدی ہوں گے، جب اس کے کان میں یہ خبر پہنچے گی کہ میری جستجو میں، میری تلاش میں کچھ اللہ والے آئے ہوئے ہیں اور جو وہ فرما رہے ہیں، جو نشانیاں ہیں وہ تو ساری میری اندر ہیں، میری خاندانی نشانیاں ہیں، تو وہ چھپیں گے۔ وہ یہ کہیں گے اصل امام مہدی میں وہ چھپیں گے کہ میرا کسی کو پتہ نہ چل جائے، اور وہ جو ذمہ داریاں یہ کہہ رہے ہیں وہ میرے اوپر لاگو نہ ہو جائیں۔ تو اصل امام مہدی چھپیں گے اور دوسرے جو اصل نہیں ہوں گے وہ سامنے آئیں گے کہ ہم مہدی ہیں۔ تو یہ ان اہل اللہ کو ایک بڑی نشانی ہوگی کہ حضور فرماتے ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے، یہ تو اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، تو سمجھ آیا یہ اصلی نہیں، یہ نقلی ہے۔ تو آج بہت سے، اور آج سے کئی سال پہلے بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، بہت سے گزرے ہیں۔ ابھی ایک تو زندہ غالباً ہمارے لاہور کا ہے جس کا نام ہے احمد موسیٰ، اب وہ بھی آج کل دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں جس کے متعلق ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، جو دعویٰ کرے یہ اس کی پہلی نشانی ہے کہ اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام مہدی علیہ الرضوان وہ سیرت اور صورت میں مجھ جیسے ہوں گے، میری مشابہت رکھیں گے۔ مجھ جیسے سے مراد ہو بہو اللہ کے نبی کی مشابہت یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ سیرت اور صورت میں حضور نے فرمایا میری مشابہت میں ہوں گے، یعنی اللہ نے ان کو جو سیرت عطا فرمائی ہوگی وہ انتہائی خوبصورت، اس میں تمہیں میری جھلک نظر آئے گی، اور صورت کے اندر بھی وہ انتہائی حسین و جمیل کہ اس کی مشابہت میرے ساتھ، اس کی اخلاق بھی اعلیٰ، اس کی سیرت بھی اعلیٰ، اس کی صورت بھی اعلیٰ۔ حضور نے یہ امام مہدی کے متعلق فرمایا۔ آپ نے فرمایا اس کی پیشانی کھلی ہوئی ہوگی، اس کا ناک اوپر کی طرف۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کے اعضاء کے متعلق فرمایا اس کا سینہ چوڑا ہوگا، نہ بہت لمبے ہوں گے، نہ بہت ٹھینگے ہوں گے، درمیانے قد کے ہوں گے۔ یہ ساری نشانیاں حضور نے ان کے متعلق فرمائی ہیں۔ ان فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اللہ والے لوگ ایسے امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے، تو چلتا چلاتے جب امام مہدی کے کان میں پہنچے گا مجھے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ چھپنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کے متعلق یہاں تک کہ بات چلتی چلاتی امام مہدی کو اب یہ یقین ہونے لگ جائے گا کہ بھائی یہ مجھ تک پہنچنے والے ہیں، کہیں یہ ذمہ داریاں مجھ پہ لاگو نہ ہو جائیں، یہ یہاں مدینے سے چھپ کر اور راتوں رات نکل کر مکہ شریف کی طرف چلے جائیں گے۔ جو اصل امام مہدی ہیں وہ یہاں سے چھپا کے، یہاں سے سواری پہ بیٹھ کے سیدھا پہنچ جائیں گے مکہ شریف کہ یار مجھے نہ ڈھونڈ سکیں، بس جس گمنامی کی زندگی میں میں پڑا ہوں بس ایسے ہی میری وفات ہو جائے۔ تو جب یہ مکہ شریف آئیں گے اور طواف کر رہے ہوں گے، اس دوران میں وہ اللہ والے لوگ
مدینہ کی ساری تحقیق کرنے کے بعد جب یہ نہیں ملیں گے تو وہ مکہ کی طرف تشریف لے آئیں گے۔ جب وہ مکہ کی طرف آئیں گے وہ اللہ والے لوگ، تو وہ طواف کے دوران میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ الرضوان ملتزم کے سامنے یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ابھی چکر لگا رہے ہوں گے کہ یہ اللہ والے لوگ ان کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے اور ان کو فرمائیں گے یہی ہے امام مہدی، یہی ہے امام مہدی۔ تو وہ ٹھہر جائیں گے اور وہ نہیں کریں گے کہ نہیں تمہیں بھول ہو رہی ہے، میں تو ایک عام سا انسان ہوں۔ پوچھا جائے گا نام تو وہ بتائیں گے محمد، پوچھا جائے گا باپ کا نام عبداللہ، پوچھا جائے گا والدہ محترمہ کا نام تو پھر بتایا جائے گا آمنہ، بتایا جائے گا بھئی سلسلہ نسب تو فرمائیں گے بی بی فاطمہ کی نسل میں سے حضرت حسن کی نسل میں سے میں حسنی ہوں۔ تو نشانیاں بھی پوری اور چہرہ بھی بتائے گا کہ یہ امام مہدی ہے جس میں عاجزی انکساری سب کچھ ہوگی، حسن و جمال کا پیکر ہوں گے۔ مقام ابراہیم پہ سارا طواف رکے گا، لوگ دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، رش کیوں لگا ہے، اور وقت کے کتب غوث ابدال ان کے ہاتھ سے پکڑ کے کھڑے ہیں کہ تیرے اندر وہ نشانیاں ہیں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب اس متعلق یہ سارے لوگ وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، وہ جو 40-50-100 بندے ہوں گے اللہ والے، وہ جیسے ان کو کہیں گے ہاتھ کرو اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور کہیں گے ہم اپنا خلیفہ آج سے تجھے تسلیم کرتے ہیں اور تو ہی وہ مہدی ہے جس کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے۔ جیسے یہ لوگ بیعت کریں گے تو جتنے خانہ کعبہ میں لوگ طواف کر رہے ہوں گے وہ ان اللہ والوں کے چہرے کو دیکھیں گے اور ان کو یقین ہو جائے گا یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، یہ جس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ دیکھا دیکھی وہ سارے لوگ بھی حضرت امام مہدی کے ہاتھ پہ مقام ابراہیم کے سامنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے چلے جائیں گے۔ سارا خانہ کعبہ کے لوگ جب بیعت کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالی غیب سے ایک آواز آئے گی، آسمانوں سے ایک آواز آئے گی، وہ کیا ہوگی؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس آواز میں یہ کہا جائے گا سارے لوگوں تمہیں مبارک ہو جس کے ہاتھ پہ تمہارا ہاتھ پہنچ چکا ہے، یہی اللہ کی طرف سے مہدی ہے، تم صحیح جگہ کا انتخاب کر چکے ہو، یہی ہے امام مہدی جس کے ہاتھ پہ تمہارا ہاتھ ہے۔ تو جب یہ ندا آئے گی تو جو کچھ بچے کچھ لوگ ہوں گے وہ بھی حضرت امام مہدی کے متعلق جو ہیں اپنے ہاتھ کو وہاں بیعت کریں گے، یہاں تک کہ پھر سارے مکے کی فوج وہ آ کے حضرت امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی۔ تو یہ ساری خانہ کعبہ، سارا مکہ، اہل مکہ، سارے مکے کی فوجیں، ساری پولیس، یہ سب حضرت امام مہدی کو اپنا حاکم، اپنا خلیفہ مانیں گی۔ جب ان کو خلیفہ مانا جائے گا مدینے تک خبر پہنچے گی، مدینہ کے اہل اللہ، اللہ والے اور لوگ وہ بھی یہاں پہنچنا شروع ہوں گے، یہاں تک کہ وہاں کی مدینہ کی فوجیں وہ بھی یہاں پہنچیں گی۔ حضرت امام مہدی کے ہاتھ میں بیعت لی جائے گی اور حضرت امام مہدی علیہ الرضوان سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری دیں گے، مدینہ پاک آئیں گے، حضور کے شہر مبارک میں حضور کے روضہ اطہر کے اوپر حاضری دیں گے۔ حاضری دینے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ الرضوان جب یہاں ہوں گے تو کفر کو علم ہو جائے گا، پوری دنیا کو علم ہو جائے گا، کفر یہود و نصارہ کو، کہ دنیا میں ایک ہلچل مچ چکی ہے، کوئی ایک محمد جو امام مہدی کے نام پہ ایک آدمی ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی فوجیں ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہو رہی ہیں اور اس کو اپنا خلیفہ مان رہی ہیں، ساری دنیا کی جمہوریتوں کے جتنے وزیر اعظم صدر ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے اور دنیا کے اہل اسلام اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کفر ایک بہت بڑا لشکر
عیسائیت کا ایک بہت بڑا لشکر وہ کہیں سے اٹھے گا اور ان کو ان کے عیسائیت کے حکمران مکہ مدینہ کی طرف بھیجیں گے کہ جاؤ ان کی فوجوں سمیت اس امام مہدی کو کچل کے رکھ دو. تو وہ آتے 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 وہ کئی ہزار کی فوج آئے گی جو کافروں کی ہوگی, مدینہ پاک کے قریب پہنچے گی. یہاں پہ ایک پہاڑ کے سائے کے نیچے آ کے کچھ سانس لینے کے لیے, کچھ آرام کرنے کے لیے وہ ساری یونٹ, وہ سارا کفر کا لشکر آ کے بیٹھ جائے گا. چلتے چلاتے سفر کرتے انسان تھک جاتا ہے, تو پھر وہ دیکھیں گے کہ ایک پہاڑ کا سایہ پڑ رہا ہے, اس کے نیچے وہ سارا لشکر کفر کا بیٹھے گا کہ یار امام مہدی کو تو کچلنے جا رہے ہیں, تھوڑا سا اپنا آرام کر لیں. یہ آرام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو امام مہدی علیہ رضوان کی خلافت اور حکومت دکھائیں گے. اللہ اس پوری کی پوری فوج کے لیے ایسا نظام بنائیں گے, زمین پھٹے گی اور یہ سارے لشکر کو دھنسا دیا جائے گا, سوائے 2 آدمیوں کو اللہ بچا دے گا. سارا ہزاروں کا لشکر زمین بوس ہو جائے گی اور زمین آپس میں مل جائے گی, اور یہ 2 بندے بھاگ کے اپنے حکمرانوں کو بتائیں گے, او بابا جس مہدی سے تم نے پنگا لے لیا ہے واقعی اس میں کچھ ہے, تمہاری ساری فوج کو تہس نہس کر دیا اور زمین نے لقمہ اجل بنا دیا, تمہیں اس میں دھنسا دیا گیا ہے. اب یہ ایک نشانی آئے گی, یہ ایک مسئلہ اٹھے گا. تو اب پوری دنیا میں وہ جو اللہ کے نبی کی نشانیاں وہ امام مہدی کے حق میں پورا ہونے لگیں گی کہ زمین بھی دھنسا دے گی کفر کو, تو ایک بڑی نشانی ہوگی. تو ساری دنیا آپ کی طرف توجہ فرمائیں گے, پوری کائنات کے اہل حق اور مجاہدین اور نیک متقی لوگ مدینہ پاک کی طرف اپنے سفر کو شروع کر دیں گے. جب یہاں ہزاروں کا لشکر ہو جائے گا تو حضرت امام مہدی علیہ الرضوان وہ سب سے پہلے جو جہاد کا قافلہ لے کے مدینہ سے اٹھیں گے اور اپنی فوج کی سربراہی خود کریں گے. وہ کس جگہ؟ وہ سوریہ کے لیے کریں گے, وہ شام کے لیے کریں گے. میں نے آپ کو بھی پہلے بتایا نا کہ ملک شام آج مسلمانوں کے قبضے میں, آج مسلمان ان پہ حکمران ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عیسائیت کے قبضے میں چلا جائے گا. یہ ملک شام جس کا سب سے زیادہ قیامت کی نشانیوں کے ساتھ تعلق ہے, یہ ملک اہل اسلام سے چھن جائے گا. عیسائیت اس پہ ایسی یلغار کرے گا کہ بہت قتل و قتال کے بعد عیسائی سارے ملک شام کے حاکم بن جائیں گے. تو حضرت امام مہدی علیہ الرضوان جو اپنا پہلا لشکر مدینہ پاک سے ہزاروں کی تعداد میں اور خود اس کی کمانڈ سپہ سالار آگے آگے ہوں گے, سب سے پہلے ملک شام پہ دھاوا بولیں گے, حملہ فرمائیں گے اور ایسی خون ریزی کی جنگ ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سر کٹیں گے, کفر کا بھی بہت نقصان ہوگا اور اہل اسلام کا بھی بہت نقصان ہوگا. یہاں بھی بڑی شہادتیں ہوں گی, وہاں بھی بڑا نقصان ہوگا, لیکن ایسی گھمسان کی جنگ ہوگی کہ پوری کائنات حیران ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ اس گھمسان کی جنگ کے بعد فتح حضرت امام مہدی کو عطا فرما دے. اہل اسلام فتح لے لیں گے اور اس ملک کے شام پہ عیسائیت کے قبضے کو اکھاڑ کے پھینک کے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان اسی شام کے حکمران بن کے اب پوری دنیا کے لیے ملک شام کو اور اس کے شہر دمشق کو دارالخلافہ بنا دیا جائے گا. اب حضرت امام مہدی یہیں ہوں گے. یہاں ہونے کے بعد جب یہاں کا نظام سنبھال لیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی استنبول جو ترکی کا آج بہت بڑا شہر ہے, استنبول جس کا اصل نام قسطنطنیہ ہے, پتہ چلے گا یہاں بھی عیسائیوں نے اپنی حکومت قائم کر لی ہے. تو وہاں امام مہدی اس جنگ کو فتح کرنے کے بعد شام پہ حکمرانی اپنا جھنڈا گاڑنے کے بعد اپنی فوج سے کہیں گے کہ چلو رخ کرو قسطنطنیہ استنبول کی طرف, اور وہاں پہ بھی ہم اپنا جو ہے جہاد کو جاری رکھیں. اور پھر کرتے کراتے جب وہاں پہ پہنچیں گے اور ایک شدید معرکہ لڑا جائے گا اور بہت کفر کو نقصان ہوگا, یہاں تک کہ اللہ تعالی حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائیں گے اور
قسطنطنیہ جس کو آج کل استنبول کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ عیسائیت کے قبضے سے ختم فرما کے مسلمانوں کے حق میں اس کا فیصلہ فرمائیں گے اور یہ پھر مسلمانوں کے پاس واپس آ جائے گا۔ اب یہ واپس آئے گا، جیسے یہ واپس آئے گا اب حضرت امام مہدی وہاں پہ امن کی صورتحال کو کنٹرول کریں گے، پوری دنیا کی جگہ پہ ہر جگہ پہ امن کو کنٹرول کریں گے۔ اب یہ کنٹرول کر رہے ہوں گے، امن آ رہا ہوگا کہ اسی لمحات کے اندر حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کو علم ہوگا کہ بھائی دجال بھی آ گیا ہے، دجال بھی آ گیا ہے۔ یہ ابھی ترکی میں ہوں گے، یعنی استنبول میں ہوں گے، قسطنطنیہ میں ہوں گے، کہ ان کو علم ہوگا کہ بھائی ہر طرف ہم فتح کر رہے ہیں۔ وہ فتنہ جس کو حضور نے فتنہ اکبر کہا ہے، ساری کائنات کے فتنوں میں سب سے بڑھ کر دجال کی فتنوں کو بڑا کہا گیا ہے، فرمایا وہ دجال نکل آیا ہے۔ اب جب یہ دجال کا امام مہدی علیہ الرضوان سنیں گے تو یہ واپس شام کی طرف لوٹیں گے اور پھر یہاں پہ آگے اگلے معاملات چلیں گے دجال کے خلاف۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی دجال کے متعلق پھر جو ہیں ایک مکمل آپ کو سمجھائیں گے کہ دجال کون ہے، کہاں پیدا ہوگا، کیا کرے گا، دنیا میں اس کا کیا کام ہے۔ فی الحال ہمارا جو موضوع امام مہدی علیہ الرضوان کے متعلق ہے تو یہ امام مہدی یہ کام کریں گے۔ امام مہدی علیہ الرضوان کی عمر جب ان کے ہاتھ پہ خلافت کا بوجھ آئے گا تو ان کی عمر ہوگی 40 سال۔ جب مکہ پاک میں ان کے ہاتھ پہ ساری امت بیعت کر کے ان کو امیر المؤمنین بنائے گی تو امام مہدی کی عمر کتنی ہوگی بھائی؟ 40 سال۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 7 سال آپ کے پاس حکمرانی رہے گی، ایک حدیث میں ہے کہ 9 سال تک آپ پوری امت کے خلیفہ رہیں گے، 2 روایتیں ہیں۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ آپ کی عمر 47 یا 49 سال ہوگی تو آپ کو وفات آئے گی، 7 یا 9 سال تک آپ حکمران رہیں گے، اور آپ ایسے عادل حکمران رہیں گے کہ پوری کائنات میں آپ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسی بہترین حکمرانی عطا نہیں کی ہوگی، خوبصورت اور حق پہ مبنی، انصاف پہ مبنی، اور ساری کائنات میں کفر ختم ہو جائے گا، صرف اسلام باقی رہے گا، اور اتنی فراوانی اللہ عطا فرمائیں گے، اتنا مسلمانوں کو اللہ مال عطا فرمائیں گے، مسلمان اپنی زکوٰۃ اٹھا کے دروازے کھٹکھٹا کے لوگوں کو کہیں گے بھائی یہ مال لے لو، یہ سونا لے لو، وہ کہیں گے نہیں بھائی ہمارے گھر میں خود پڑا ہوا ہے، ہم تمہارے پیسے کو کیا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امام مہدی کے دور میں جہاں امن آئے گا، جہاں انصاف آئے گا، وہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر مال کی بھی فراوانی فرمائیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ایسا خوش بخت کر دیں گے کہ یہ کسی کی طرح محتاج ہونے کی نظروں سے نہیں دیکھیں گے۔ تو پھر ایک وقت آئے گا امام مہدی علیہ الرضوان وہ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔